السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں اور 8 مئی کو سماعت ہوگی۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس نوید پر مشتمل ہوگا۔ 2 رکنی بینچ آصف پر مشتمل ہوگا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ شاید اس سال یہ سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکے، لیکن اب خبر یہ آئی ہے کہ 8 مئی کو سنا جائے گا۔ اور آج ہی کے دن یہ بھی بڑی اہم خبر ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ سپریم کورٹ نے رہنما پی ٹی آئی اعجاز چودھری کی ضمانت بھی منظور کر لی ہے۔ 2 خبریں تو یہ جو کہ پی ٹی آئی کے لیے اچھی ہیں، لیکن ایک خبر 24 اور 26 نومبر احتجاج جو کیس تھا، اس میں پی ٹی آئی کے 82 جو ملزمان ہیں ان کو 4 ماہ قید اور جرمانے کی سزا بھی سنا دی گئی ہے۔ یہ تینوں خبریں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پاک بھارت معاملہ اس وقت ظاہر کسی وقت بھی مس ایڈونچر ہندوستان کر سکتا ہے، گو کہ دنیا بھارت سے جو ثبوت مانگ رہی ہے، شواہد مانگ رہی ہے، اب تک ناکام رہا ہے بھارت یہ دینے میں، تو بڑے سکی کا سامنا ہے اس وقت مودی سرکار کو۔ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ بیرسٹر علی طاہر صاحب موجود ہیں تحریک انصاف کی جانب سے، ان سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس، بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہیں اور قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہوں گے اس کیس کو سنیں گے۔ کتنے پر امید ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے علی صاحب، بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ مجھے بھی وکالت کرتے ہوئے ہو گیا، چھوٹا موٹا سا وکیل میں بھی ہوں، اور کچھ آگے پیچھے جو چیزیں ہیں ان کو جانتا ہوں۔ تو مجھے یہ پتا ہے کہ جب بھی آپ سسپینشن کی کوئی درخواست لگاتے ہیں تو رواج یہ ہے کہ آپ آج لگاتے ہیں اور کل وہ ٹیک اپ ہو جاتی ہے، پرسوں ہو جاتی ہے، بینچ نہیں ہوتا 3 دن بعد ہو جاتی ہے، بٹ ارجنٹ اپلیکیشن لگتی ہے تو ہیئرنگ کے لیے آ جاتی ہے۔ یہ ایک عجیب، میں کیونکہ آپ کو سن رہا تھا، آپ نے کہا خوشخبری ہے، یہ ایک عجیب خوشخبری کا تقاضا بنا دیا گیا ہے کہ ایک ایسی جو فنڈامنٹل چیز ہے جس نے لگنا ہی لگنا ہے عدالت میں، اس کو بھی ہم پی ٹی آئی کے لیے خوشخبری سمجھتے ہیں۔ ہاں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ وہ لگ گئی، لیکن یہ انصاف کا قتل ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی جو چیز ہے اس کو بھی یہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی کسی قسم کی بلیسنگ ہے۔ سر، That is ابھی number one۔ چھوٹی چھوٹی Number two، خوشخبریاں آنا شروع ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی برف پگھلی ہے؟ یعنی آپ دیکھیے نا، یہ تو بالکل نیئر فنڈامنٹلز ہے نا علی سرور صاحب، یہ تو نیئر فنڈامنٹلز ہیں۔ آپ مجھے اپنے شو میں بلائیے اور کہیے کہ اب میں آپ کو بات کرنے دے رہا ہوں، یہ خوشخبری ہے، تو اگر تو مجھے کوئی بات کرنے ہی نہیں دے رہا تو شاید میں اس کو خوشخبری سمجھوں، بٹ یہ بالکل ہمارے فنڈامنٹل ہے۔ ظاہر چینل کا دوسری ماحول اگر چیز آپ کو سوٹ نہیں کرتا ہوگا تو پھر تو خوشخبری ہوگی آپ کے لیے۔ یہ آپ ایسے ہی سمجھ لیجیے۔ تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کتنے جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو پروبیبلٹی کے ساتھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرٹس کے اوپر وی آر ویری اسٹرانگ، ویری 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 اسٹرانگ، کیونکہ جو کیس ہے وہ تو یہ ہے نا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ کہیں اور چلے گئے، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، بالکل۔ وہ آئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اور وہ پاکستان کی خزانے میں منتقل بھی ہو گئے۔ تو اب اس کے بعد اب میں بہت زیادہ قانونی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں ان میں نہیں جانا چاہتا، مگر اوپر سے اگر ہم کیس کو سمجھیں تو بات بڑی سمپل سمجھ آتی ہے کہ میرٹس کے اوپر یہ سزا معطلی کا کیس ہے 100%۔ جہاں تک اب بات رہ گئی کہ پروبیبلٹی کیا ہے، تو سرفراز ڈوگر صاحب کو جس طرح سے لے کے آیا گیا اور سپریم کورٹ جو کہ خود کہتی رہی ہے کہ ڈیپوٹیشن پہ لوگوں کو نہیں آنا چاہیے، ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں نہیں جانا چاہیے، جس طرح سے نافذ ان کو لایا گیا ہے بلکہ سینیورٹی کے ساتھ لایا گیا ہے اور چیف جسٹس بنایا گیا ہے اور وہ اس وقت ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں۔ میں اب آپ دیکھیے کوئی بات کروں گا تو وہ زیادہ خطرناک ہو جائے گی، لیکن جب اتنا سامنے نظر آ رہا ہو تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس ٹائپ کا آدمی جو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں لایا گیا ہے اور ایکٹنگ چیف بنایا گیا ہے، وہ کس طرح سے جو ہے کوئی منصفانہ فیصلہ کرے گا؟ اور جو فیصلوں کا ایک ٹریک ہے، جس طرح ججز کے سامنے سے آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ایکشن ہوئی بھی، جس طرح ججز کے سامنے سے مقدمات واپس لیے جاتے ہیں اور اپنے سامنے لگوائے جاتے ہیں اور پھر ٹھگا ٹھگ فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو دیکھیے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، میں اس پر ایک بڑا اہم سوال بھی ہے آپ سے۔ اخوندزادہ چٹان صاحب کو بھی ہم شامل کریں گے جی، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ بہت شکریہ سر اخوندزادہ چٹان صاحب آپ کا بھی۔ اچھا، اس میں بیرسٹر صاحب مسئلہ یہ ہے
کہ یہ تو پھر بہت بڑا سوال آپ پورے نظام پہ اٹھائیں گے، کیونکہ ایک طرف آپ کہیں حکومت زیادتی کر رہی ہے، پھر آپ کہیں عدلیہ بھی زیادتی آپ کے ساتھ کر رہی ہے، تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا نا۔ لیکن آپ کو جس طرح میں نے کہا کہ کیس کی سماعت کا مقرر ہونا یا اعجاز چودھری صاحب کی ضمانت ہونا، یا خان صاحب پر، اگر خان صاحب پر سر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ 200 مقدمات ہیں اور ان 200 میں سے میرا خیال ہے کوئی 99% ضمانتیں ہو چکی ہیں، تو انہیں عدالتوں نے ضمانت لی ہے ان کی۔ جی جی بالکل، آپ کا سوال بڑا پرٹیننٹ ہے۔ جب تک تو اس ملک میں عدالتیں تھیں ریلیف ملتا تھا، جب سے اسٹیبلشمنٹ نے عدالتوں کو اپنا فرنٹ فیس بنا لیا ہے اور اوورٹیک کر لیا ہے، اور مولوی مشتاق اور مولوی انوار الحق جیسے کردار دوبارہ زندہ ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، تو اب ریلیف ملنا بڑا مشکل ہے۔ اور وہ نظر بھی آتا ہے کہ ملٹری کورٹس میں آپ دیکھیے ایک انٹریم آرڈر دے دیا گیا، آج تک وہ لوگ سفر کر رہے ہیں، آج تک ملٹری کورٹس کا فیصلہ نہیں ہو رہا، آج تک 26ویں ترمیم کا فیصلہ نہیں ہو رہا، نوٹس کر کے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے، ٹیکا کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ آج تک جو ہے وہ جو الیکشن ریگنگ والا کیس تھا وہ بھی اب فکس ہونے والا ہے، وہ ابھی تک ٹیک اپ نہیں ہو رہا تھا۔ اسلام آباد میں جو انٹرفیئرنس کی الزامات ججز نے لگائے وہ فیصلہ نہیں ہو رہا، سینیورٹی کا فیصلہ نہیں ہو رہا، لیکن ریزرو سیٹ والا فیصلہ 6 کو لگ گیا، اور آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سپیڈی انصاف اس میں یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ۔ اچھا، اس پر میں آتا ہوں کہ اس پر کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ ظاہر لائر بھی ہیں۔ اخوندزادہ چٹان صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے فیوز و برکات ہیں۔ سر میں آ رہا ہوں 1 منٹ آپ کے پاس، ویسے صاحب 1 منٹ دیجیے گا، واپس آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ جی اخوندزادہ چٹان صاحب۔ جی جی سر گفتگو آپ سن رہے ہیں، ہم نے کہا کہ جناب یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے وہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جسٹس ڈوگر صاحب کو لایا گیا ہے جس طرح، تو ظاہر ہے کیا فیصلے ہوں گے۔ تو ایک طرف تو پی ٹی آئی کو شکوے شکایت حکومت سے تو ہیں ہی، ساتھ ساتھ عدلیہ سے بھی ہیں، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے جس کو چیلنج بھی وہ کر رہے ہیں اور کیا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے زیادہ تر جو باتیں سننے کو مل رہی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، جبکہ آپ تو حامی ہیں چونکہ آپ نے بڑی محنت کی۔ آپ سے مراد ظاہر آپ کے جو رہنما ہیں، قائد ہیں آپ کے، بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ نہیں تھا، یہ اس ملک کے وکلاء کا مطالبہ تھا، یہ اس ملک کے صحافیوں کا مطالبہ تھا، یہ اس ملک کے تمام لوگوں کا مطالبہ تھا۔ اور 26ویں ترمیم کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان بار کونسل نے اس کو خیر مقدم کیا، سپریم کورٹ بار کونسل نے اس کا خیر مقدم کیا، چاروں صوبوں کا جو بار کونسل ہے انہوں نے ان کا خیر مقدم کیا، ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا، تمام جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس میں شامل تھے۔ اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم آیا ہے بقول پی ٹی آئی کی، کیونکہ ہم اور مولانا فضل الرحمان صاحب آپس میں مشاورت کر رہے تھے، اور ہم نے مسودہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مسودہ بنا رہے تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو مسودہ تیار کیا تو اس پہ پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ اس میں 96% جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا مسودہ ہے یہ ہم نے تیار کیا ہے۔ یہ سارے سب کچھ ریکارڈ پہ ہے، اگر میرے بھائی کو بھول گیا ہے تو اس کو دوبارہ سنائے۔ تو اس کے بعد ہم نے اپنا مسودہ چھوڑ کے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو مسودہ تھا اس کو تسلیم کر دیا۔ تو ایسے حالات میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا تو یہ جدوجہد ہے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی انتقامی کارروائی نہیں ہو۔ ہم تمام پارٹیوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آؤ مل بیٹھتے ہیں 4 چیزوں کے لیے۔ نمبر 1 یہ کہ ہم اس طرح قانون سازی کریں کہ آنے والا جو الیکشن ہے اس کو صاف اور شفاف بنائیں، اور یہ یقینی بنائیں کہ الیکشن کے بعد جو جیتے اور جو ہارے دونوں اس کا رزلٹ تسلیم کریں۔ دوسرا یہ کہ آؤ ملتے ہیں اور ایک میثاق کرتے ہیں کہ سیاست میں جو مداخلت ہو رہا ہے ہم سیاست میں مداخلت کا راستہ بند کر دیں۔ تیسرا یہ کہ آؤ مل بیٹھتے ہیں، ایک اس طرح کا ادارہ بناتے ہیں جس سے سیاسی انتقام کا خاتمہ ہو جائے، اگر کوئی مجرم ہے تو وہ بچ نہ سکے، اگر کسی نے جرم نہیں کیا ہے تو ماضی میں جس طرح کے نیب کا استعمال ہوا ہے اس طرح کا اس کا استعمال نہیں ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں سیاسی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، صرف ہمارے دور میں نہیں ہوئی ہیں، 2008 سے لے کر 2013 تک
کوئی یہ بتا نہیں سکتا ہے کہ ہم نے کسی سیاسی انتقامی کارروائی کی ہے اور کسی کو نیب کے ذریعے یا FIA کے ذریعے آج تو ہو رہی ہے نا، آپ خود مان رہے ہیں مخالف کو گرفتار کیا ہے. میں جی بات مکمل کروں علی سرور صاحب، پھر بے شک آپ دوبارہ دوسرا سوال پوچھ لیں. لیکن میرا جو سیاسی ورکر کی حیثیت سے مشاہدہ ہے، ابھی تک کسی بھی سیاسی پارٹی کو، کسی بھی سیاسی لیڈر کو عدالتوں سے وہ ریلیف نہیں ملا ہے جو PTI کو ملا ہے اور جو عمران خان صاحب کو ملا ہے. اچھا، کسی بھی سیاسی قیدی کو یہ اجازت نہیں دیا ہے کہ آپ اپنے فیملی کے ساتھ بات کریے. اس حالات میں بھی کہ نواز شریف صاحب کے جو بیگم تھی کلثوم نواز صاحبہ، وہ بستر مرگ تھی، لیکن نواز شریف صاحب کو یہ اجازت نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بات کرے. کسی نے بکروں کے رانے نہیں کھائے ہیں، کسی کو دیسی مرغی جیل میں نہیں ملی ہے، کسی کو سیاسی ورزش کے لیے مشینیں نہیں دیے ہیں، کسی کے لیے ایک بہت وقت کے لیے اتنا بڑا احاطہ جو ہے وہ نہیں دیا ہے، کسی کو 4-5 بار رہنے کے لیے نہیں دیے. ایون اس حد تک کہ 9 مئی کرنے کے بعد جنہوں نے ایسے حالات میں کہ ہمارے شہداء کے جن لوگوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا تھا، ان کے مجسموں کو گرائے اور زمین پہ گھسیٹا. وہ جہاز جو MM عالم کا جہاز تھا اس کو جلایا گیا، ریڈیو پاکستان کا جلایا گیا. اس کے بعد بھی عدالتوں نے عمران خان کو گڈ ٹو سی یو کہا اور کہا کہ تم جا کے ریسٹ ہاؤس میں آرام کرے، وہاں پہ آپ بالکل ریلیکس رہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج تک PTI کو اور عمران خان صاحب کو عدالتوں سے جو ریلیف ملا ہے اور مل رہا ہے، مسلسل مل رہا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ریلیف کبھی کسی کو ملا ہے. ٹھیک. لیکن PTI اگر چاہتے ہیں تو پھر یہ لاپرواہی بند کر دی کہ میں تو DGI سے ہاتھ ملاؤں گا، میں تو آرمی چیف کے ساتھ بات کروں گا، پھر آ کے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور یہ 3 چیزیں جو ہے یہ یقینی بنائیں کہ ہم سیاست میں مداخلت کا راستہ رکیں، گالم گلوچ انتقام کی سیاست کو دفن کریں. آپ نے جو باتیں صحیح ہے چڑھان صاحب، آپ نے جو باتیں کی ہیں اس میں پوچھ لیتا ہوں. بیشتر صاحب، سنا آپ نے ایک رول آف لا، الیکشن کی شفافیت، سیاست میں مداخلت، انتقام، سیاسی انتقام کا خاتمہ، یہ تو ساری چیزیں اگر پیپلز پارٹی سے آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور انہوں نے کہا جتنا آپ کو ریلیف ملا، آپ سے مراد آپ کی پارٹی کے رہنماؤں کو، اتنا تو کسی کو نہیں ملا ان عدالتوں سے. جی ولی سرور صاحب، بالکل ٹھیک بات ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ سینٹ کے انتخابات منصفانہ ہوں، اسی طرح پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ سندھ کا جو سندھو دریا ہے اس کو نہ بیچا جائے جو خود سائن کر کے بیچا تھا. اسی طرح پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سندھ میں کارپوریٹ فارمنگ نہ ہو. پیپلز پارٹی چاہتی تو بڑا کچھ ہے، پتہ نہیں عمل کیوں نہیں کرتی. اب میرے بھائی نے 3-4 باتیں کی ہیں. اخونزادہ صاحب میرے بھائی اور ہم سب پاکستانی ہیں، سب آپس میں بھائی ہیں، مگر پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار کونسل ایسی کوئی آرگنائزیشن پاکستان میں موجود ہے نہیں، کسی اور ملک میں ہوگی، ہمارے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے کیسے اسٹیٹمنٹ کوئی نکال دی، اور ایک ایسی آرگنائزیشن جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس کی اسٹیٹمنٹ کو اخونزادہ صاحب ریفر کر رہے ہیں. میں اب اس کا تو خیر کیا جواب دے سکتا ہوں کہ اسٹیٹمنٹ میرا نہیں خیال ایسی ہوگی، کیونکہ ایسی کوئی آرگنائزیشن ہی نہیں ہے. ان سو فار ایز ریلیف کی بات آئی تو انہوں نے ظاہر ہے تاریخ کا مشاہدہ کیا ہوگا، انہوں نے خود بھی یہ بات کی. تو 88 کا جو بے نظیر بھٹو کیس ہے اس کو دیکھیے گا، اور یہ دیکھیے گا کہ کس طرح پیپلز پارٹی کو جو غیر جماعتی الیکشن کے بجائے جماعتی الیکشن دیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے، کس طرح ان کو سمبل دیا گیا. یہاں پر سمبل لیا گیا اور الیکشن سے چند دن پہلے نہیں، بلکہ جس دن لیکن پیپلز پارٹی کا تو سر سمبل لے لیا تھا نا سر، تلوار تھا پہلے نشان. 4 گھنٹے پہلے جو ہے وہ فیصلہ دے دیا کہ آپ کا سمبل نہیں آپ کو ملے گا. تو مشاہدہ تھوڑا سا ٹھیک کریں. 2-4 کتابیں اخونزادہ بھائی ہیں میرے، میں ان کو بھجواتا ہوں. حامد خان کی کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری ہے، بڑی زبردست انہوں نے لکھی ہے، اس کو پڑھیں. اس میں تمام فیصلے سپریم کورٹ کے درج ہیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کس کو کتنی ریلیف ملی اور کس کو کتنی نہیں ملی، اور افتخار چودھری نے نون لیگ کو کتنی ریلیف دی اور کتنی نہیں دی. وہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں. اور جب جو بات اب باقی میرے بھائی نے کی دیسی مرغیاں کھلانے کی اور رقبہ دینے کی اور ورزش کی مشین دینے کی، تو میں بس کمپلیمنٹ ہی دے سکتا ہوں اپنے بھائی کو. اور میں یہ کہتا ہوں کہ وقت کا ذرا پاسا پلٹنے دیں، تھوڑا سا انتظار کر لیں. یہ سب 5 سٹار امینٹیز انشاءاللہ آصف علی زرداری صاحب کو بھی دیں گے
اور بلاول بھٹو صاحب کو بھی دیں گے. لیکن زرداری صاحب مسئلہ تو یہ ہے نا، زرداری صاحب پہ جو سختیاں ہوئیں، جو اتنے عرصہ جیل میں رہے یا زبان کاٹی گئی، نون لیگ کے دور میں ہوا، نون لیگ کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے. علی سرور صاحب وہ تو سختیاں ہوئی تھی نا. اس دفعہ ان کو کہ وہ خونزادہ صاحب کہہ رہے ہیں دیسی مرغی دیں گے، ورزش کی مشینیں دیں گے، رقبہ دیں گے. پھر جب چیخیں نکلیں گی تو پوچھیں گے کہ کیوں رو رہے ہیں بھائی، آپ کے پاس تو بڑی امینٹیز ہیں. یہ تو خیر بھول گئے چٹان صاحب کہ وہ خان صاحب نے اگر امریکہ میں کھڑے ہو کہا تھا ایسے ہی اتاروں گا، اس کا مطلب ایسے ہی ملا ہوا تھا میاں صاحب کو. علی سرور صاحب ایک چیز اور پلیز. آخری بات یہ رہ گئی کہ انہوں نے کہا کہ ملنے دیتے ہیں جی، یہ بہت بڑی کوئی فیسلٹی ہے. خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، ملاقات ان کی بہن سے نہیں کروانے دے رہے. یہ روزانہ کی خبریں ہیں یہ تو. اچھا لیکن اس میں چاہتا ہوں اخوندہ چٹان صاحب نے جو سوال اٹھایا 26ویں آئینی ترمیم، وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. آپ اس کو کارنامہ سمجھتے نہیں سمجھتے؟ اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اچھی ہو گئی ہیں. اگر آپ آصف علی زرداری صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو آٹو بایوگرافی لکھی وہ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جیل میں کون کون ملنے جاتا تھا. اور میرے اپنے والد صاحب، کیونکہ میں اس بات سے کاگنیزنٹ ہوں، میرے اپنے والد صاحب آصف علی زرداری سے 1 2 3 نہیں 4 5 دفعہ جیل میں ملنے گئے. تو یہ باتیں تاریخ کا حصہ ہیں، ان کو ڈیلوٹ نہ کریے. آج سچی بات کریے. اب جب تک 26ویں ترمیم کی بات ہے، اتنا کچھ اس کے اوپر لکھا جا چکا ہے. وکیلوں نے لکھا ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے لکھا ہے، انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے لکھا ہے، آئین کے حوالے سے لکھا ہے. سارا کچھ آن ریکارڈ ہے. میں میرٹس اور ڈی میرٹس اگر میں خونزادہ صاحب کے ساتھ ابھی ڈسکس کر بھی لوں گا تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ کنورزیشن اس لیول کی نہیں ہوگی تو ہم وہ نہیں کرتے. لیکن خونزادہ صاحب تاریخ میں یہ یاد رکھا جائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں. ہم دیکھیں گے کہ یہ پتہ لگے گا کہ 26ویں ترمیم اسی طرح کی اسٹیبلشمنٹ کی ترمیم تھی جیسے ضیاء 8ویں ترمیم لے کے آیا تھا. اور چیف جسٹس اور ہیڈ آف کانسٹیٹیوشنل بینچز اس ملک میں ایسے ہی یاد رکھے جائیں گے جیسے مولوی انوار الحق اور مولوی مشتاق. ٹھیک ہے اخوند چٹان صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے مرغی اور ساری چیزیں، یہ تو خیر اس کی بہنیں روزانہ جا رہی ہیں، ملاقات نہیں ہو پا رہی، ان کے لوگ جا رہے ہیں، ملاقات نہیں ہو پاتی. اپنی پسند کے وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں 2 4 لوگوں کو ملا دیتے ہیں، باقی جو ان لوگوں کے نام ہوتا ہے لسٹ میں ان کو نہیں ملایا جاتا. اور زرداری صاحب کے ساتھ یا محترمہ کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا جیلوں میں یا کیسز جو بنائے گئے جھوٹے، وہ سارے نون لیگ نے بنائے تھے نا سر. وہ تو آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے تو ماشاءاللہ. جی چٹان صاحب، ہم سیاسی انتقام پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جمہوریت جو ہے وہ سب سے بڑا انتقام ہے. ہم نہ مسلم لیگ کے ساتھ ہیں نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. ہم اس ملک کے ساتھ ہیں، ہم اس ملک کے عوام کے ساتھ ہیں. الیکشن ہو گیا، الیکشن کے بعد جو رزلٹ سامنے آیا تو ایک پارٹی خود سے حکومت نہیں بنا سکتی تھی. حکومت بنانے کے لیے لازمی تھا کہ 2 پارٹی مل کے حکومت بنائے. ہم نے سی سی کا میٹنگ بلایا اور اصولاً فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ اگر ہم کسی پارٹی کے ساتھ شامل نہیں ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، دوبارہ الیکشن ہوگا. اگر دوبارہ الیکشن ہو بھی جائے تو یہ یقینی نہیں ہے کہ کوئی ایک پارٹی اتنا اکثریت حاصل کر لیں گے کہ وہ خود سے حکومت بنائیں گے. تو چونکہ ہمارے ملک کی جو معیشت کے حالات ہے، ہمارے ملک کے امن و امان کی جو صورتحال ہے، اس میں ہمارا ملک بار بار اس طرح کا ایڈوائزروں کا متحمل نہیں ہو سکتا. سر نہیں ہو سکتا تو یہ بتا دیجئے، ابھی 5 6 دن پہلے آپ حکومت چھوڑنے کو تیار تھے پانی کے مسئلے پہ. اس وقت پھر نئے الیکشن ہی ہوتے، اگر آپ حکومت چھوڑ دیتے تو پھر معیشت ڈاواڈول نہیں تھی اس وقت. کیا مطلب اپنی مرضی سے جب دل چاہے حکومت چھوڑ سکتے ہیں اور سیاسی بیان دے سکتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں چھوڑ رہے حکومت جناب کی معیشت خراب ہے. علی سرور صاحب، جب آپ کے ایک سوال کا میں جواب مکمل کروں پھر آپ دوبارہ سوال پوچھیں. لیکن اگر میں ایک سوال کا آپ کا مکمل جواب نہیں دوں اور آپ دوسرا سوال پوچھیں گے تو پہلے والا سوال کا جواب تفصیلات سمجھ نہیں آئے گا. غیر ضروری تفصیلات بتا رہے تھے نا، میں نے کہا ہم نے غیر ضروری نہیں ہے، ہم نے سی میں یہ فیصلہ کیا. سر اب آپ 50 سال حکومت کر کے بیٹھے ہوئے، 50 سال کا پروگرام نہیں ہے میرا تو. سر تھوڑا سا پروگرام میں 10 منٹ رہ گئے، میں چاہتا ہوں شارٹ کر کے جلدی جلدی بات کر لیں تاکہ آپ کے سوالات آپ بات کریں، میں خاموش ہو جاتا ہوں. چلو آپ اپنا بات کریں. نہیں بات نہیں، سوال ہی صرف میں نے تو کیا آپ سے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پہلا دعوت پی ٹی آئی کو دیا کہ عددی اکثریت پی ٹی آئی کا زیادہ ہے. ہم تو کسی کے ساتھ حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں، لیکن اگر پی ٹی آئی حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنا ووٹ ان کو دے سکتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کا وہی جواب تھا کہ ہم سیاستدانوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے،
ہم تو سیاستدانوں کے ساتھ نہیں جائیں گے. نہیں یہ جواب نہیں تھا ہم تو BGI کے پاس سر یہ جواب نہیں تھا, ہم تو یہ جواب نہیں کے تھا. پاس جائیں گے تو پھر ہم مسلم لیگ کے ساتھ سسٹم چلانے کے لیے شامل ہوں گے. جواب یہ نہیں تھا. جواب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پروگرام میں بتایا تھا. جواب یہ تھا کہ ہمیں چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. یہ تو انہوں نے کس کو چور کہا ہے. اب تو وقت ثابت کرتا ہے کہ پاکستان میں کس پہ چوری کا الزام جو ہے سچ ثابت ہوا. ہم تو 14 سال جیلوں میں رکھے گئے, ہم پہ تو چوری کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. ہم کو تو کوئی چوری میں سزا نہیں ہوئی. چور تو وہی ہوگا, ایک تو الزام ایک ملزم ہوتا ہے, ایک مجرم ہوتا ہے. ہم تو ملزم تھے, ہم تو بری ہو گئے عدالتوں سے. نواز شریف صاحب کے دور میں بری ہو گئے, مشرف کے دور میں بری ہو گئے. چور تو وہی ہوتا ہے جس پہ چوری ثابت ہو جاتی ہے, جس کو چوری میں سزا دیا جاتا ہے. تو وہ جو بھی کہے, لیکن یہ ہے کہ ہم نہ مسلم لیگ کے ساتھ ہیں نہ حکومت کے ساتھ ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم چلے, کیونکہ بار بار ہمارا ملک ان ایڈوانچروں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. جس کو عدالتوں سے سزا ہو جاتی ہے ان کو تو چور تسلیم کرتے ہیں سر آپ؟ بالکل, جب عدالتی جس کو سزا دیتے ہیں تو سر میاں صاحب کو بھی عدالتوں سے سزا ہوئی ہے, یاد ہے نا آپ کو؟ کس کو؟ میاں صاحب کو. بس ظاہری بات ہے, جس کو سزا ہو جاتا ہے وہ مجرم بن جاتا ہے. ہاں یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو پھر کہیں نا جس کو سزا ہو جاتی ہے وہ مجرم ثابت ہو جاتا ہے. لیکن بعد میں میاں نواز شریف کو کہیں وہ چور ہے, پھر اس کو بولتے وہ کالعدم بھی قرار دے دی کہ ان کو غلط سزا ہوئی. تو ان کو بھی ہو سکتا ہے بعد میں کالعدم ہو جائے, خان صاحب کی بھی ہو جائیں گے. تو ہم اس کو چور نہیں کہیں گے, ہم اس کو مجرم نہیں کہیں گے. لیکن جب تک وہ بری نہیں ہو جاتا ہے عدالتوں سے تو ظاہری بات ہے کہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ تو مجرم کا ہے, ملزم کا نہیں ہے. کیونکہ جس پہ جرم ثابت ہو جاتا ہے, میرا بھائی بیرسٹر ہے, ان کو تو صحیح پتا ہوگا کہ مجرم اور ملزم میں کیا فرق ہوتا ہے. سب کو پتا ہے میں اسسٹ کرتا ہوں آپ کو. جی آخری کمنٹ آپ کے ویسے صاحب. دیکھیے علی صاحب, بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بری نہیں ہوئے. ابھی جو نیب کی امینڈمنٹس آئی ان کے بہت سارے کیسز اس کے اندر ختم کیے گئے. نواز شریف صاحب نے کوئی فلیج ٹرائل کے بعد بری نہیں ہوئے, بلکہ نیب نے وہاں پہ جا کے کنسنٹ دے دیا کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں اس کیس کو آگے چلانا, جس کے نتیجے میں وہ بری ہوئے. اور اگر آپ میگنیچیوڈ دیکھیے جو چوریاں دونوں کے اوپر جن کے اوپر کنوکشن ہوئی, تو سرے محل کس کا ہے اور ایون فیلڈ والے اپارٹمنٹس کس کے ہیں, یہ سب کو نظر آ رہا ہے. اگر خان صاحب کی کوئی پراپرٹی ہے انٹرنیشنل تو وہ آپ مجھے بتا دیجئے, پھر ہم آگے بات کر لیں گے اس کے اوپر. بالکل بہت شکریہ. 5 سال آپ لوگوں کا حکومت تھا, 5 سال آپ لوگوں کا حکومت تھا. آپ لوگوں نے قوم سے اس وعدے پہ ووٹ لیا تھا کہ باہر کا جو پیسہ پڑا ہے وہ ہم لے آئیں گے. تو آپ لوگ کیوں نہیں لے کے آئے؟ آپ لوگوں نے کیوں زرداری صاحب کو جیل میں رکھا تھا؟ کیوں آپ لوگوں نے وہ ہم نے نہیں رکھا تھا, وہ میاں صاحب نے رکھا تھا. بھائی آپ کے دور میں پکڑا گیا تھا, آپ کے دور میں گرفتار ہوا تھا. میاں صاحب کے دور کے کیسوں میں تو وہ کب کے بری ہو چکا تھا. میاں صاحب کے دور کے کیسوں میں وہ کب کے یار آپ حقیقت میں بیرسٹر ہیں, آپ کو مجھے شک پڑ گیا. نہیں آپ واقعی بیرسٹر ہیں, آپ باقی پٹھان ہیں. نہیں مجھے تو شک ہوا نا, آپ باقی پٹھان ہیں. چلے اس کو چھوڑیں. اچھا چل بہت شکریہ. رویل اصغر صاحب جی سینئر رہنما نون لیکن کو جوائن کرا لیتے ہیں. یہ بڑی اہم ظاہر ہے, دونوں پارٹیز اس وقت تو شیر و شکر ہو چکی. رویل اصغر صاحب سن سکتے ہیں آپ ہمیں؟ جی سر گفتگو یہ ہو رہی ہے, ایک تو اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ کہا ہے سیاسی انتشار کو ختم نہیں جب تک ہم کریں گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا. آپ بھی ایک سیاسی کارکن ہیں سر, اس بات سے متفق ہیں آپ؟ ظاہر بات ہے جی, جب آپ کنفیوژن کا شکار ہوں گے یا ٹینشن ہوگی, پولیٹیکل ٹینشن ہوگی, تو پھر آپ کے سارے کام رک جاتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے, اس کنفیوژن میں سارا کام آپ خراب کر لیتے ہیں. اور یہ تو بڑی عقل مندوں والی بات ہے, جس میں تو میرے خیال میں ہر کوئی اس بات کو پسند کرے گا. اور اگر آپ اس پرابلم سے نکل جاتے ہیں تو آبویسلی آپ ترقی کریں گے. اور جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دروازے کھل رہے ہیں, اور بلوچستان کا جو ہے معاملہ سامنے کا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر آپ اور بڑی ساری ایکسپلوریشن کر سکتے ہیں, بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں. وہ بھی اس وقت کرتے ہیں کہ آپ کے پیچھے مائنڈ ہو اور ملک میں انتشار نہ ہو.
اب دیکھیں نا، اب ایک تو آپ کی کمزوریوں کا، آپ کی لڑائیوں کا فائدہ آپ کا دشمن اٹھا ہے. اب اس بات کا تو انڈیا کو اوراق ہے کہ آپ ایک نیوکلیر پاور ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ پاکستان کو آپ اتنا آسان سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو آرام سے ہڑپ کر لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ اندرونی طور پہ کمزور ہیں. آپ کے اپنے جو معاملات ہیں وہ کسی کروٹ بیٹھ نہیں رہے. کے پی کے میں علیحدہ وہاں پہ دہشت گردی ہے، پاکستان میں زیادہ دہشت گردی ہے. بالکل. مطلب آپ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا اور پازیٹیو سوچنا ہوگا. اور یہ سب کو سوچنا ہے، یہ پاکستان کو میرا یا آپ کا نہیں ہے. نہیں، سب کا ہے، سب کا ہے. اور سر یہ سیاسی انتشار پھر کس طرح ختم ہوگا؟ سب کو ایک پیج پہ لانا ہوگا، تمام سیاسی جماعتوں کو. دیکھیے، کسی نہ کسی کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، کسی کو آگے بڑھنا پڑے گا، کسی کو بیٹھنا پڑے گا، کسی کو سننا پڑے گا. اور اگر آپ ضد میں رہیں گے اور انا آپ کے آڑے آتی رہے گی تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح ساری سیاست کر سکتا ہے تو اس کو ہم جعلی میں یا خوش فہمی اکیلا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو دونوں سیاسی جماعتیں سر بڑی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بہترین چل رہا ہے پورا ملک اور کوئی سیاسی انتشار نہیں ہے. میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بس میری سمجھ کے بعد کیا چل رہا ہے مطلب آپ کے سامنے انسیکوینسی آپ کے سامنے. یعنی کہ افغانستان جیسا ملک جو کل تک آپ کے معاف کریں، میں توبہ کہتا ہوں خداوند دین کے بعد آپ کے ٹکڑوں کے پڑتے تھے، آج وہ آپ کو آگے نکالتے ہیں. بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے یہاں آگے کیا دہشت گردی کر جاتے ہیں اور ان کو آپ کی پرواہ نہیں. یہ صرف اس لیے ہے کہ یہاں پہ عجیب و غریب قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. کو کسی کی ٹانگ کھینچ دو، کسی کی ٹانگ کھینچ دو. جب آپ یہ چھوڑ دیں گے تو ختم ہو جائیں گے. آپ پانی پہ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پانی بند کر رہا ہے، آپ پانی پہ لڑ رہے ہیں. سر اس طرح کے مسئلے پھر نہ اٹھائے جائیں سر، کیونکہ چاروں صوبے متفق نہ ہوں تو پھر اس طرح کی چیزیں شروع نہیں کی جانی میں چاہیے. وہی عرض کر رہا ہوں، سب کو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے سوچنا ہوگا، سیاست سے اوپر اٹھ کے سوچنا ہوگا. آپ کو اس ملک کے لیے سوچیں، خدا کے لیے. اس ملک اگر ملک ہے تو آپ کی سیاست ہے. اگر ملک کو خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے، سیاست آپ چندہ میں کریں گے جا کے. سر میاں صاحب جیسے میاں صاحب 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، ان کو آگے بڑھنا چاہیے، زرداری صاحب کو بڑھنا چاہیے، سب کو دعوت دینی چاہیے کہ آئیے ایک پلیٹ فارم پر اچھا پیغام جائے. یہ اس بات سے میں آپ کے اتفاق کرتا ہوں، بالکل اتفاق کرتا ہوں. اگر کہیں میری آواز سن رہے ہوں تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ اپنا رول، مثبت رول ادا کریں کہ لوگ ان پہ اعتبار بھی کرتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں. ان پہ اعتماد ہے، اعتبار ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ بیرونی طاقتیں ان پہ اعتماد کرتی ہیں اور ان کو آگے بڑھنا چاہیے، آگے آنا چاہیے پاکستان کے لیے، پاکستان عوام کے لیے. اور اس میں بہت رائٹ ٹائم ہے اس وقت ان کا اس میں انٹری کرنے کا. آگے آنا چاہیے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سب کی خواہش بھی ہے، سب ان کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں کہ 3 بار کے سابق وزیر اعظم ہیں اور ذہین آدمی ہیں، لیکن وہ خاموش کیوں ہیں سر ایسے موقع پر؟ کہتے ہیں نا، عقل مند اور ذہین آدمی ہمیشہ زیادہ خاموش ہی رہتا ہے، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے. سر مطلب ملک کا کتنا نقصان ہو جائے وہ خاموش ہی بیٹھا رہے ذہین آدمی؟ میں نے ابھی آپ سے ابھی کیا کہا، ابھی رائٹ ٹائم، یہ اس وقت بہت صحیح ٹائم ہے جس میں ان کو انٹر کرنا چاہیے. میں نے کہا خدا کرے کہ میری یہ بات سن رہے ہوں، ورنہ تو پھر ظاہر ہے بہت اچھی عادت تھی. پتہ نہیں کیا میں نہیں سمجھ پایا ان کو، کیا ان کی صحت نہیں ٹھیک، ان کا کیا معاملہ ہے. ورنہ وہ تو لوگوں کی بات سننا کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے، بات کرنے کے بعد وہ اس کے بعد فیصلہ کرتے تھے. اب بات جانے، اب میں تو کچھ اس بارے میں کچھ خاص کہہ نہیں سکتا. اور بڑی جماعت ہے سر پی ٹی آئی، ان کی جانب بھی ظاہر ہے ہاتھ بڑھائے بغیر کام چلے گا نہیں، اس پہ بھی متفق ہیں آپ؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے دیکھیے، جو پی ٹی آئی کا بانی ہے عمران صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ بھی وہ میرے خیال میں جب تک آپ اپنی گردن کو نہیں جھکائیں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اب دیکھیے نا، اب میں روز آپ اس کو نکالے بڑھے، کون نکالے گا بھائی؟ آپ سپریم کورٹ ہیں، ہائی کورٹ ہیں، آپ سیشن کورٹ ہیں، کون ہے آپ گورنمنٹ ہیں، آپ عدلیہ نہیں ہیں. آپ نے اگر انصاف لینا تو عدلیہ میں جا کے لیجیے. آپ نے اگر کسی کے ساتھ کو بات کرنی ہے تو ذرا تھوڑی سی اپنی ٹون کو ٹھیک کیجیے، آپ اپنے گفتگو کو ٹھیک کیجیے، اپنے الفاظ کا چناؤ درست کیجیے. لیکن فی الحال تو اس کا مطلب سر آپ کی سیاسی بڑی بصیرت بات کہتی نہیں ہے. کر رہا میں،
میں بڑی بات نہیں کر رہا، میری ذرا گزارش سن لیجیے، بٹ سن لیجیے، اگر کوئی لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں جی تو سن لیں۔ آپ کو یاد ہوگا سب سے مضبوط پولیٹیکل شخصیت تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کی تھی۔ جب اس ڈکٹیٹر نے ان کو پکڑا تھا اور جیل میں ڈالا تھا تو اس کے بہت قریبی دوست جا کے ان کو کہتے تھے قائد عوام آپ گھبرائیں نہیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ، طوفان آ جائے گا۔ کیا طوفان آیا تھا بھائی، مجھے بتا سکتے ہیں آپ؟ بالکل سر، وہ یحییٰ بختیار اور اس طرح کے لوگ تھے اور انہوں نے مروا دیا ان کو۔ اور سب سے پہلے بھاگنے والے وہی لوگ تھے۔ بہت شکریہ رویل اسد صاحب، وقت کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، بڑا اہم ٹاپک آج کا 190 ملین پاؤنڈ کیس، بانی پی ٹی آئی بشرا بی وی کی سزا معطلی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ اور یہ پی ٹی آئی والے ظاہر اس کو خوشخبری اس لیے بھی قرار دے رہے ہیں کہ پچھلے دنوں کہا گیا کہ شاید اس سال موقع نہ ملے، لیکن اس سال ہی بلکہ اگلے ماہ اسی ماہ 8 مئی کو سماعت ہوگی۔ اور لیکن قائم مقام جو چیف جسٹس ہے سرفراز روبو صاحب، اس پر ابھی سے سوالیہ نشان اٹھانا شروع کر دیا ہے پی ٹی آئی نے۔ حالانکہ ابھی تو سماعت ہوگی، اس کے بعد دیکھتے ہیں خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ آج تک اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت۔